لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا هذا عيدنا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید اس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسلمان روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عید الفطر کا دن عطا کرتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوش ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوتا ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے، کھانے پینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن رکھا ہے۔ محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، فرماتے ہیں کہ عید اس شخص کی ہوتی ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، جس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیے، عید اس کی ہے۔ اس شخص کی عید نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ جس نے لاکھوں روپے کمائے، جس نے ہزاروں روپے کمائے، اس شخص کے لیے عید نہیں ہے، بلکہ عید اس شخص کی ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، روزے رکھے، اللہ کو راضی کیا۔ اس شخص کے لیے یہ عید کا دن ہے، اس شخص کی ہی عید ہے۔ اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، ہزاروں کما لیے، لاکھوں کما لیے، لیکن پھر بھی اس کی عید نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت اپنی فرما برداری میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، گلیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں یہ اللہ کی طرف سے فرشتے اترے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اس بارگاہ کی طرف چلو جو اللہ معاف کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے ان بندوں کو جنہوں نے میری عبادت کی، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور میں ان کو ہر چیز عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، آج کے دن جو تم سوال کرو گے دنیا اور آخرت کے بارے میں، وہ میں تمہارا سوال پورا کروں گا۔ آج کے دن، یہ عید کے دن، جو بندہ اللہ سے سوال کرے گا دنیا اور آخرت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میرا خیال رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرا خیال رکھو، میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالوں گا، تمہارے عیبوں پر، تمہاری برائیوں پر میں پردہ ڈالوں گا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا، اور دشمنوں اور کافروں کے مقابلے میں کبھی تمہیں رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ جب ہم اللہ کا خیال رکھیں گے، بھئی کسی کا خیال رکھتے ہیں تو وہ بھی خیال رکھتا ہے، ہم اللہ کا کس طریقے سے خیال رکھیں؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، یہ ہے اللہ کا خیال رکھنا۔ اور جب ہم اللہ کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، اللہ کفار اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات جو اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، تم نے مجھے راضی کیا اور میں تم سے راضی ہو گیا، تم نے مجھے راضی کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔
جو تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ تو آج کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان دعائیں مانگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اعلان ہوتا ہے آخر میں کہ تم اپنے گھروں کی طرف اس حال میں لوٹو کہ تمہارے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس عید کے دن بھی اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔